أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اے لوگوں، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ یہ ان آیات کا سیدھا سا ترجمہ ہے۔ اب اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں میں جن احکامات کا ذکر فرمایا ہے کہ یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ احسان اور عدل و انصاف کرنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، تو وہ احکامات اس لیے نہیں کہ اگر تم ان احکامات پر عمل کرو گے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا، ایسا نہیں۔ اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، تو اگر تم ان احکامات پر عمل کرو گے اور یتیموں پر، کمزوروں پر، عورتوں کے ساتھ احسان اور عدل و انصاف سے کام لوگے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ زمینوں میں، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مملوک ہے، وہ تو اس کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ ان تمام چیزوں پر قادر ہے، قدرت والا ہے، ان چیزوں سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ ساری مخلوق یعنی تمام بندے، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سمندری مخلوق، پہاڑوں میں، خشکی میں، تری میں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ساری مخلوق مل جائے اور یہ تمام لوگ مل کر اللہ کا دنیا میں جو سب سے نیکوکار بندہ ہو اس کی طرح بن جائیں، یعنی دنیا میں سب سے بہترین انسان، اللہ کا فرما بردار، نیکوکار بندہ، اس کی طرح تمام مخلوق مل کر بھی، کون سی مخلوق؟ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، پہاڑوں میں ہے، ساری مل کر اس ایک بندہ جو نیکوکار ہے اس کی طرح بن جائے اور نیکیاں کرتی رہے، یہاں تک کہ وہ خیرات کرے، صدقہ کرے، نمازیں پڑھے، جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سب کچھ کرتی رہے، تو یہ ساری مخلوق مل کر نیکیاں کر کے اللہ کی شان میں مچھر کے پر برابر بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، یہ سب مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، یہ مل کر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے یہ ساری مخلوق مل جائیں اور دنیا کا اللہ میں کے بندوں میں سب سے بدبخت ترین انسان جو ہو اس کی طرح بن جائے، جو سب سے نافرمان شخص ہو اس کی طرح بن جائے، ساری مخلوق زمین و آسمان کی، پہاڑوں کی، خشکی کی، تری کی، سب مل کر بھی اگر نافرمان ہو جائے، بدبخت ترین انسان بن جائے، پھر بھی ان بدبختی کی وجہ سے اللہ کی شان میں مچھر کے پر برابر بھی کمی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، یہ مل کر نہ تو اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ مل کر نہ تو اس کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اپنی ان مخلوق کو، اپنے بندوں کو بھلائی کرنے کا، نیکی کرنے کا یہ حکم دیا ہے تاکہ تمہارا فائدہ ہو۔ اب یہ سب کچھ جتنا بھی کہا گیا، جو کچھ اللہ نے یہی کہا کہ اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے، جو کچھ پہاڑوں میں ہے، خشکی میں ہو، تری میں ہو، جتنا بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔
اگر یہ سارا مل کر بھی اللہ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو پہنچا نہیں سکتے. اللہ کی ذات ہر طرح کے نفع اور نقصان سے پاک ہے. نہ تو کوئی اس کا نقصان کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے. بلکہ اللہ اتنا بے نیاز ہے، اور اس کی قدرت کا حال اور عالم تو یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق، زمین و آسمان کی، سمندر کی، جتنی بھی ہے، جہاں تک ہماری سوچ ہے، ہمارے اگلے پچھلے جو زندہ ہے، جو مر گئے یا ہوں گے، پیدا ہوں گے، سارے مل کر انتہائی آرزو، تمنا، یعنی ایک انسان کی آرزوؤں کی، تمنا کی ایک انتہا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. تو ان آرزوؤں اور تمناؤں کی حد تک انسان مانگتا جائے. یہ ساری مخلوق مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کچھ مل کر ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی انتہائی آرزو تک مانگتا جائے. یعنی ایک انسان کی ہم بات کریں تو اس کے ذہن میں جتنی وسعت ہے، اللہ نے اس کو جتنی طاقت دی ہے کہ اللہ تو مجھے اتنے ملک عطا فرما، اتنی بادشاہت عطا فرما، اتنی سلطنتیں عطا فرما، اتنے باغات دے، اتنی زمین، اتنی جائیداد، اتنا مال، اتنا سونا، اتنا چاندی، جہاں تک اس کی وسعت ہے اس کے ذہن کی، وہ مانگتا جائے گا، مگر اس کے مانگنے کی کوئی نہ کوئی ایک حد ہے کہ جہاں پر وہ پہنچے گا اور کہے گا بس سب کچھ ہو گیا. تو ہر انسان، ہر مخلوق اپنی انتہائی آرزوؤں تک، اپنی انتہائی تمناؤں تک مانگتی جائے، اور ہر بندے کو، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، جو ہوں گے یا ہو چکے، جو زندہ ہے، جو مر گئے، جو سب لوگ مل کر مانگتے جائے اپنی انتہائی آرزوؤں تک، اور سب کو اللہ عطا بھی کر دیں. اس کے بعد بھی اس کی قدرت میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا کہ جس کو مثال کے ذریعے سمجھے کہ جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو، اور اس سمندر کے اندر کوئی انسان سوئی کے ناکے کو ڈالے اور ڈبو کر کے نکالے تو اس کے ناکے کے اوپر کتنی تری آئے گی، کتنا پانی آئے گا. یعنی ایک طرف وہ پورا سمندر ہے، اور اللہ یہ تمام مخلوق کو اپنی ان کی آرزوؤں کی انتہا تک مانگنے کے بعد دے دے تو کتنا کم ہوگا جتنا ایک سوئی کے ناکے کو ڈبو کر نکال کر کتنا اس کے اندر آ جاتا ہے. یعنی کچھ بھی کم نہیں ہوتا سمندر میں سے. تو اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم اور اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے، بلکہ اس کا دینا تو یہ ہے کہ اس کے لیے صرف حکم دینا ہے. اگر اللہ کا عطا کرنا اس کا صرف حکم دینا ہے کہ وہ حکم دے دیں تو سب کو مل جائے، وہ حکم دے دیں تو سب کچھ پیدا ہو جائے. یعنی اس کے لیے تو صرف حکم دینا ہے. ایسا بھی نہیں کہ کچھ کام کرنے کے لیے ہمارے لیے کسی نہ کسی سبب کے ہم محتاج ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ذریعے کے ہم محتاج ہیں. اگر ہمیں پانی پینا ہے تو ہمیں اٹھ کر کے وہاں جانا پڑے گا، گلاس پکڑنا پڑے گا، پانی لینا پڑے گا، پھر پینا پڑے گا. تو ہم کوئی کام کرنے کے محتاج ہیں. مگر اللہ کو عذاب دینا ہو، اللہ کو کوئی چیز مخلوق کو دینی ہو تو وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ حکم دے دیتا ہے، اس کا صرف حکم دینا ہی کافی ہے. وہ کن فیکن کی شان کا مالک ہے. تو یہ اللہ نے ان آیات میں کہا کہ ہم نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں تو تمہیں صرف نہیں، تم سے اگلوں پر بھی ہم نے کتابیں اتاری، انہیں بھی ہم نے اسی طرح کے احکامات دیے، اور انہیں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم بھی دیا، انہیں بھی اللہ ہی کی عبادت کا ہم نے حکم دیا. تو تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ہم نے اگلوں کو یہ احکامات دیے، اور ان احکامات پر تم عمل کرو تو اس کی وجہ سے نہ تو اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر تم اس کی نافرمانی کرو تو نہ ہی تمہاری نافرمانی سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے. اب دیکھیں، اللہ عز و جل کائنات سے غنی ہے. ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے. یہ ساری چیزیں جو کچھ ہے زمین میں ہے یا آسمان میں، وہ سب کچھ مخلوق ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی مملوک ہے، وہ اسے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. ہاں، ایسا بھی نہیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم اگر نافرمان ہو جاؤ تو تمہیں اللہ فنا کر دیں، اور اللہ کسی دوسری قوم کو پیدا کر دے جو تم جیسے نہ ہو. اس طرح کی آیتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ نازل فرمائی، جیسا کہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، اور اسی طرح سورہ محمد کے اندر بھی ایک آیت ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم نے حق سے روگردانی کی، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے روگردانی کی یا کوتاہی کی، تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. اسی طرح اللہ نے قرآن میں سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اور اگر اللہ چاہے تم سب کو فنا کر دے
اور نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ یہ اس چیز پر بھی قادر ہے، اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، دوسرے لوگوں کو لے آئے، تمہیں موت دے کر دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے، جیسا کہ اللہ نے فرعون کے ملک کو، فرعون کو تباہ کر کے دوسرے کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس کی شان بلند ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج، نہ ہمارے سجدوں کا وہ محتاج، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ ہم اپنی عبادتوں سے اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہم اس کی نافرمانی کر کے اس کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ ہر طرح کے نفع و نقصان سے پاک ہے۔ دیکھیے اسی طرح کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دی، یعنی تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے ان لوگوں کے جسے میں ہدایت دوں۔ تو اگر کوئی ہدایت یافتہ ہے تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، بندوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہی ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب کے سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہذا تم سب کے سب مجھی سے مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں روزی دوں گا۔ تم سب کے سب مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں، تم مجھ سے جو یہ جان لے، یعنی تم مجھ سے مانگو اور جو یہ جان لے کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں، میں معاف کرنے پر قادر ہوں، میں رزق دینے پر قادر ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو یہ جان لے تو مجھ سے معافی مانگے، میں اسے بخش دوں گا اور پرواہ بھی نہ کروں گا اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردے تر و خشک سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر آ جائیں، یعنی نیک بندے کی طرح بن جائے، تو یہ ان کی نیکی، یعنی ان تمام لوگوں کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے پر برابر اضافہ نہ کرے گی۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ تر و خشک میں رہنے والے میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں، یعنی جو بدبخت ترین انسان ہے اس کی طرح یہ سارے لوگ ہو جائیں، تو ان کے یہ جرم، ان کے یہ گناہ میرے ملک سے پتھر کے پر برابر کم نہ کریں گے، یعنی یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہے تو اس کی ملک میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور اگر تمہارے پچھلے زندہ مردہ تر و خشک ایک میدان میں جمع ہو اور پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی تمناؤں آرزوؤں سے مجھ سے مانگیں، پھر میں ہر مانگنے والوں کو دے بھی دوں، تو یہ میرے ملک کے مقابل ایسے ہی کم ہوگا جیسے کہ تم میں سے کوئی دریا پر گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے پھر اسے اٹھائے، یعنی اس میں سے کتنا کم ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر میں تم میں سے ہر انسان کو اس کی انتہائی آرزوؤں تمناؤں کے مطابق عطا کر دوں، پھر بھی یہ میری قدرت میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص دریا کے پاس سے گزرے اور اس میں سوئی کو ڈبوئیں تو اس میں سے کتنی تری آئے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، میں بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ کا تو صرف حکم دے دینا ہی کافی ہے، وہ صرف حکم دے دیتا ہے مل جاتا ہے، وہ حکم کر دیتا ہے کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ کن کہہ دیتا ہے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا کافی ہے، میرے عذاب کے لیے صرف میرا فرما دینا کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق یہ ہے کہ جب کچھ چاہتا ہوں تو میں صرف اتنا فرماتا ہوں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہوں یا میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں صرف کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو اللہ نے اگلی آیتوں میں جو احکام نازل فرمائے یتیموں کے بارے میں، کمزوروں کے بارے میں یا عورتوں کے بارے میں عدل و انصاف کے تقاضے جو بیان فرمائے، تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا اگر تم ان پر عمل کرو گے، اللہ اس چیز سے بے نیاز ہے، ساری مخلوق مل کر نہ تو اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ ہی اس کا کوئی نقصان کر سکتا ہے، بلکہ وہ سب کو اپنی آرزوؤں کے مطابق دیتا چلا جائے، پھر بھی اس کی کارخانہ قدرت میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا کہ ہم اگر سمجھنے کے لیے کہیں کہ ایک طرف سمندر ہے اور کوئی انسان اس میں سوئی کے ناکے کو ڈبو کر نکالے تو اس میں کتنی تری آئے گی، وہ اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا
آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.